السلام علیکم دوستو، میں سید احمد جلال ٹریول ڈوز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں فرانس کے شہر پیرس سے آپ کے سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو دوستو، ہم حسب معمول اپنا یہ جو کوسچن آنسر والا سیشن ہے، یہ ہر سنڈے والا یہ جاری رکھتے ہیں اس کو۔ آج کے پروگرام میں آپ کے مزید کچھ سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا جو آپ نے مجھ سے ای میل کے تھرو یا کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھ سے سوالات کیے ہیں، ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو بہت شکریہ جو آپ میری حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ مختلف دوستوں نے کمنٹس کیے ہیں، اپریشیٹ کیا ہے۔ جی بالکل بھائی، یہ پروگرام میرا کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ تک بہتر اور درست انفارمیشن پہنچائی جا سکے اور ٹائملی پہنچائی جائے کہ اس میں ڈیلے نہ کیا جائے۔ تاہم کبھی کبھی میں کچھ ایک دو دن انتظار کرتا ہوں تاکہ صورتحال تھوڑی واضح ہو جائے، تاکہ بہتر طریقے سے آپ کو بتا سکوں۔ بہرحال اب یہ سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ایک دوست ہیں شیخ محمد رضوان، انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی ورک ویزے پر فرانس میں ہے تو وہ اپنی فیملی کو کتنے عرصے میں بلوا سکتا ہے، اس کی کیا شرائط پوری کرنی ہوگی؟ شیخ صاحب، اس میں اس کو ہم ری گروپ فیملیار بولتے ہیں، اور اگر آپ ورک ویزے پہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے یا کارڈ ہے جس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ اپنی فیملی کو بلوا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر کچھ شرائط کا اطلاق ہوتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ تو اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے، کیونکہ ابھی جو نیا قانون پاس ہونے جا رہا ہے، جو ابھی تک آپ کو میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ پاس نہیں ہوا ابھی تک اس کا مسودہ، تو اس کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں، میجر تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ یہ جو رو گروپ فیملیار یا فیملی رو گروپ کہتے ہیں اس کو، تو اس کے اوپر میں پروگرام ایک تفصیل سے کروں گا، لیکن میں ذرا انتظار کر رہا ہوں کچھ دن کہ اس کی کوئی واضح صورتحال سامنے آ جائے۔ تاہم جو اب تک کی شرائط ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی فیملی کمپوزیشن کیا ہے، وائف اور بچے کتنے ہیں، اس حساب سے اس میں آپ کے ریسورسز کیا ہوتے ہیں، یہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ منیمم جو ہوتا ہے، جو یہاں پہ بیسک سیلری ہے، جو منیمم اس کو سپیک بولتے ہیں، تو اگر آپ ایک کپل ہیں، میاں بیوی ہیں، تو اس میں آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو منیمم سپیک ہوتی ہے تقریباً 1300-1350 یورو نیٹ جو آپ کی پاکٹ میں آتی ہے، وہ سیلری ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ دو لوگ ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گھر جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ 23 اسکوائر میٹر کا ہونا چاہیے۔ اپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ سنگل بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے فیملی ممبر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اسی حساب سے پھر آپ کے ریسورسز میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور اسی حساب سے پر پرسن 10 اسکوائر میٹر آپ کے گھر میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کپل ہے اور ایک بچہ ہے تو 33 اسکوائر میٹر ہونا چاہیے، اور اس طرح سے مزید اس کے اوپر میں تفصیل سے پروگرام کروں گا۔ کتنے عرصے میں نامی یہ جو پروسیجر ہوتا ہے، یہ اوفی کے تھرو ہوتا ہے اور اس میں وقت لگ جاتا ہے، یعنی کہ اوفی کو آپ فائل بھیجتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 18 مہینے ٹوٹل لگتے ہیں۔ 18 مہینے، 12 سے 18 مہینے کے اندر آپ کی فیملی آپ کے پاس فرانس میں آ جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ری گروپ فیملیار کے بارے میں تھا۔ اگر آپ ورک ویزے پہ یہاں پہ ہیں تو آپ فیملی کو کتنی جلدی بلوا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس کے اوپر اور پروسیجر کا اطلاق ہوتا ہے، اور وہ جلدی ہوتا ہے۔ اس میں آپ کی جو فیملی ہوتی ہے وہ ود ان 1 or 2 months جو ہوتا ہے، 1 سے 2 مہینے کے اندر، میکسیمم 3 مہینے کے اندر آپ کی فیملی یہاں پہ آ جاتی ہے۔ اس کے اوپر جو شرائط ہوتی ہیں، وہ کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں تھا۔ حمزہ ثانی ہیں، انہوں نے کہا ہے جی کہ تھینک یو فار دا انفارمیشن۔ بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا۔ یہ جو نئے فرینچ قوانین ہیں ان کے بارے میں جو پروگرام تھا اس کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ویٹنگ فار یور ڈیٹیلڈ ویڈیو۔ جی میں بہت جلد اس کا اگلے ہفتے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو کروں گا۔ ایک دوست ہیں یوگیش کے، انہوں نے سوال کیا ہے، وہ پرتگال میں ہیں۔ وہ ان کا کہنا ہے کہ ہاؤ میڈیکل ہاسپٹل ان فرانس، ہاؤ مچ ٹائم اٹ ٹیکس ٹو گیٹ ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ۔ I am currently in Lisbon, Portugal. I hear medical hospital are worse. Okay, whatever. Appointment after 3 to 4 months. یوگیش پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں فرانس میں اگر وہ آتے ہیں تو میڈیکل کی کیا سہولیات ہیں، اور کتنے عرصے میں ان کو ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ مل سکتا ہے، اور میڈیکل کا کیا طریقہ کار ہے۔ میڈیکل کے اوپر میں آلریڈی ایک تفصیل سے پروگرام کر چکا ہوں، لیکن میں آپ کو تفصیل سے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں مختصراً۔ اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فوری طور پر کسی بھی ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں، اور جیسے آپ فرانس میں آتے ہیں اس کو بولتے ہیں، ہر ہاسپٹل میں ایک سروس پاس ہوتا ہے۔ سروس پاس ایک شعبہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ جا سکتے ہیں اور فوری طور پر آپ جو ہوتا ہے اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع کروا سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو کوئی اسپیشلائز ڈاکٹر چاہیے، اگر آپ کی بیماری سیریس ہے
تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو 2 سے 3 مہینے وہ انیشیلی آپ کی رپورٹ شروع ہو جاتی ہیں، وہ آپ کے ٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے اگر ایمرجنسی ہے تو وہ بہت جلدی آپ کو اپوائنٹمنٹس دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیپرز نہیں ہے تو آپ میڈیکل دے لیتا ہے، اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے منیمم آپ کو فرانس میں 3 مہینے ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے آپ سروس پاس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میڈیکل کی صورتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن ٹیکس اباؤٹ it's rather quick in France. If you want to have appointment with the doctor, first thing, if you have any medical troubles, you go directly to the hospital. Any public hospital you can go, and there's a department which is called service pass. So in service pass you can ask, this is free, and you can start your medical treatment as soon as you arrive here, as soon as they receive you. If you had some serious medical troubles, medical problems, so then they determine it and then they give you that appointment accordingly. It can be from 1 week to 1 month or 3 months. It depends. It depends upon your medical condition. So it is not like that you have to wait 3 months if you have some serious medical troubles. So this was the answer you asked me. So the question you asked me. Okay. دوستوں کے ہیں جی، بہت شکریہ میرے بھائی، آپ کی دعاؤں کا شکریہ۔ جی یہ ہیں نادر شاہ، انہوں نے سوال کیا ہے اولمپکس کے بارے میں، پلیز اولمپک کے بارے میں ہمیں تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ پاکستانی لوگ اسے دیکھنے کے لیے کس طرح اپلائی کریں۔ میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل ڈیلے نہ کریے۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس ٹکٹ ہونا چاہیے، اور ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کا میں لنک آپ کو، بلکہ ایک پروگرام ہے میں ابھی 2-4 دنوں میں کروں گا اولمپکس کے اوپر، اس کے اندر میں پوری تفصیل دے دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ اگر آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں، ایک چیز کا خیال رکھیے کہ آپ ان کو اگر یہ دکھاتے ہیں بحثی کو کہ آپ کھیلوں میں انٹرسٹڈ ہیں، یا آپ کا اگر ماضی میں کوئی کھیلوں سے واسطہ رہا ہے، آپ کسی قسم کے کوئی ایتھلیٹ رہے ہیں یا کوئی اسپورٹس مین رہے ہیں یا ہیں ابھی تک، اور اس حوالے سے آپ یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا ان کو بتانے کا کہ آپ کو اولمپکس میں کیوں انٹرسٹ ہے اور آپ اولمپکس دیکھنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ہے، اس کے اوپر مزید میں تفصیل سے پروگرام اگلے ہفتے میں کروں گا۔ اس کے علاوہ سوالات ہیں، ہاں انہوں نے ایک دن دوسرے سوال کیا ہے، مجھے ای میل کی تھی کہ جو ازائلم کے اندر جو انہوں نے سسٹم پروسیجر چینج کیا ہے، اور اس کے اندر جو جج یونیک یا ایک جج جو ہوگا کون صورت وعدہ ذیل میں، یا جو نیشنل کورٹ فار ازائلم سیکر ہے، تو اس کا وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے۔ میرے بھائی اس سے پہلے بھی یہ طریقہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کا کیس جو ہوتا ہے وہ ایکسلریٹڈ پروسیجر میں ہوتا ہے، اور اس کا ڈیسیجن 7 دنوں میں آتا ہے۔ تاہم اب انہوں نے، اور باقی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو نارمل پروسیجر کے تحت 3 ججز ہوتے ہیں، لیکن اب وہ سب کے لیے جو نیشنل کورٹ آف ازائلم سیکر ہے اس کے اندر وہ سب کے لیے ایک سا کر رہے ہیں کہ ایک ہی جج ہونا چاہیے جو اس کو سنے اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ دے۔ اس کے اوپر آبویسلی جو ججز ہیں، جو بہت سارے لائرز ہیں، جو بار ہے پیرس کی، وہ آلریڈی اس کے خلاف ایک کیس کرنے کے لیے جا رہی ہے کور دے کساسیوں میں، جس کو کہ ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ کہہ سکتے ہیں فرانس کی، اس کے اندر۔ بٹ اینی ویز ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا آتا ہے۔ گہما گہمی ہے کیونکہ کرسمس ایوننگ ہے آلموسٹ، اور اس کے اوپر بھی پروگرام ایک کروں گا میں، جہاں پہ جو کرسمس کس انداز سے منائی جاتی ہے، اور کرسمس کس انداز سے منائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ان کا مطلب ایک مذہبی تہوار ہے، اور آج تھوڑی سی رونق ہے، لیکن کرسمس والے دن بالکل بھی خاموشی ہوگی، لوگ اپنے گھروں میں ہوں گے، اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا ایک چھوٹا سا پروگرام کریں گے کہ یہاں کے لوگ کرسمس کیسے مناتے ہیں۔ آپ سے جلدی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا ان کی تفصیل کے ساتھ جوابات دے دوں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے اجازت ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔